تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چیزیں پہنچی ہیں تو لوگوں کا جمع غفیر ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع ہو گیا۔ پھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مل گئے، تو بہت بڑی قوت وہاں بن گئی، اور وہ لوگ مدینہ منورہ کی بجائے بصرہ کی طرف چلے گئے، کیونکہ بصرہ بنیادی طور پہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا مرکز تھا، اور بصرہ والے انہیں بہت چاہتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ بہت بھڑک بھی سکتا ہے۔ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں۔ وہ جہاں جاتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لباس اور کرتا اور یہ چیزیں لوگ مشتعل ہوتے تھے، بڑی فوج بڑے لوگ ساتھ چل پڑے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ حواب ایک قصبے کا نام تھا، وہاں پہنچے، اور رات کو کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آئی۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی نکلے گی اور حواب کے مقام پر کتے اس پر بھونکیں گے، اور جملہ کچھ اس قسم کا بھی تھا کہ اس دن ان کا فریق مقابل زیادہ صحیح ہوگا۔ تو المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ حواب ہے اور میں چلتی ہوں۔ اسی کے متعلق مجھ سے فرمایا تھا کہ کتے بھونکیں گے اس رات کو، بہت، تو اتنے بھونکے میں تو رات بھر سو نہیں پائی۔ جو فتنہ پرداز لوگ تھے ان میں سے کئی ایک نے آ کے قسمیں کھائیں کہ ام المومنین یہ وہ گاؤں نہیں ہے، چپ ہو گئی، علاقے سے واقفیت تھی نہیں، آزادانہ گھومنا ام المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھا، لوگوں نے قسمیں کھائیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے تشریف لگیں بصرہ، ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پہنچے۔ گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے آپ ہمیں بدلہ دلائیں، انہیں آپ قتل کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ عثمان کو کس نے شہید کیا تاکہ میں اسے پکڑوں، فرد متعین کریں، انصاف کرنا تھا نا، یہ تھوڑا ہی تھا کہ 10 آدمی گئے تو 10 کو ہی قتل کر دو۔ انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں، گواہی پڑھے، جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، اور آپ اس کو پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، بتائیں کہاں سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا زبیر آؤ ذرا میں تمہیں ایک منظر دکھاؤں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج میں چلے گئے اور اعلان فرمایا کہ جو عثمان کا قاتل ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ طلحہ، زبیر اور ام المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، میں ان کے ساتھ متفق ہوں، لوگوں بتاؤ عثمان کا قاتل کون ہے؟ 10,000 سے زیادہ تلواریں بیک وقت نکلی، ان کا ہم عثمان کے قاتل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے آ گئے اور نے کہا دیکھ لیا تم نے، یہ اتنی بڑی فوج ہے میرے ساتھ اور ان میں شرارت پسند لوگ ہیں، مجھے چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور 10,000 سے زیادہ یہ تلواریں جو نکلی ہیں، کون ہے جس سے تم نے بدلہ لیں؟ یہ صورتحال تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ میری خلافت کو کہتے تھے تسلیم کریں، اس کے بعد کام ہوگا۔ وہ کہتے تھے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں پھر آپ کی خلافت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے اللہ نے فرمایا فقاتل التی تبغی، اور لڑو ان لوگوں کے خلاف جو تمہاری حکومت خلافت کے خلاف بغاوت کریں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ خدا کے حکم کے تابع آ جائے۔ وہ کہتے تھے اللہ کا حکم خلافت کو قائم کرنا ہے، یہ نہیں ہے طریقہ جو آپ حضرات نے بنایا۔ طے ہو گیا کہ کل سے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں واپس آ گئے، حضرات اپنے لشکر میں چلے گئے۔
اگلے دن جو مذاکرات اور عملاً کارروائی شروع ہونی تھی، رات کے بالکل آخری حصے میں تیر چلنا شروع ہوئے۔ کچھ پتہ نہیں ادھر سے تیر پہلے چلے کہ ادھر سے تیر پہلے چلے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اٹھی اور نیند میں تھی، اور انہوں نے کہا اللہ رحم کرے علی پہ۔ انہوں نے کیا کیا، ہم سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ کل صبح بات شروع ہوگی، اور یہ حملہ کر دیا انہوں نے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ان لوگوں پہ، میری ان کی بات طے ہو گئی تھی اور یہ حملہ شروع ہو گیا۔ وہ جو تیر چلانے والے تھے، وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس بغاوت ان چیزوں میں شریک تھے، ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے، لڑائی شروع۔ بس پھر کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لوگ آتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کوشش کرتے رہے کہ خون نہ ہو، نہ بڑھے۔ پھر وہ خود تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس اونٹنی پہ سوار ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی اس اونٹنی پہ جب آپ بیٹھے ہوتے تھے۔ لوگ دیوانے ہوئے تھے، پاگل، اس اونٹنی کے گرد چکر لگاتے تھے اور آ جاتے تھے لڑنے کے لیے، مر جاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک یہ مرکز ختم نہیں نہ ہوتا تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ چنانچہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب اونٹنی کے پاؤں کٹے ہیں اور ام المومنین رضی اللہ عنہ ایک دم سے نیچے کی طرف آئی ہیں، تو ان کی فوج نے ان کی جس چیز پہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا، عزت احترام سے اتارا، لیکن جنگ ختم۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو فوجی تھے وہ اصرار کرنے لگے کہ ان کے متعلق فتویٰ دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھیں گے، ان کو عزت احترام سے گھر بھیجیں گے، اور میرے خلاف ایک چیز تھی بس ختم۔ فوج کا اصرار یہ تھا کہ ان کو غلام بنائیں اور ان کے مال کو تقسیم کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، فرمایا صرف ان کا جنازہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب زیادہ چیز شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ پھر تلواریں نکلتی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایک بات بتا، اس کا جواب دو پھر جو کہو۔ کہ کیا؟ انہوں نے کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی باندھی بنائے۔ اس پہ وہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، سوچتے نہیں ہیں کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس کا اثر کہاں جا کر پڑے گا، چپ ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بڑی عزت احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر عمر بھر جب سورہ احزاب کی اس آیت پہ پہنچتی تھی نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنی گھروں میں بیٹھی رہو، تو اتنا روتی تھی کہ آنچل بھیگ جاتا تھا۔ کبھی کبھی فرماتی تھی کاش میں جنم ہی نہ لی ہوتی، یہ کتنا بڑا سانحہ ہوتا۔ دو باتیں اور پیش آئیں۔ ایک تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، انہوں نے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ان کا ام المومنین کدھر چل پڑی ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گھروں میں بیٹھی رہنا، آپ فوج کی قیادت کے لیے چل پڑی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اب آئیے مدینہ منورہ واپس۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا میں کوئی فوج کی قیادت لڑائی اس کے لیے نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ عثمان اتنی عظیم ہستی، اس کی شہادت خلیفۃ المسلمین کی، خون کا بدلہ چاہیے۔ یہ ایک جذبہ تھا، عدل اور انصاف معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، یہ لوگوں کا مزاج تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، جب یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے فوراً بعد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا والد خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دیں۔ کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میں رات سویا تو میں نے دیکھا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اپنا سر اپنی ہتھیلی پر لے کر اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ میرے خون کا بدلہ دے، میں نے کیا قصور کیا، میرا کیا جرم؟ اور پھر والد میں نے دیکھا دو خون کی ندیاں آسمان سے زمین کی طرف آئیں،
خون ہی خون تھا، آسمان سے پر نالوں کی صورت میں زمین پہ بہ رہا تھا۔ جو سمجھ گئے انہوں نے کہا علی کیا جو کہہ رہا ہے تم بھی سنو۔ جو اس نے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ جنگیں ہوں گی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں پیش آئیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک تیسرا گروہ تھا، کہیں نہیں گئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ دونوں کر کیا رہے۔ اور یہ جنگ صفین میں بھی پیش آئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی جب ہوئی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں وہ کہتے تھے عثمان کا خون، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے پہلے خلافت کو تسلیم کرو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ لشکر بھی ٹکرایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہر جگہ حق پہ تھے، زیادہ صحیح بات پہ، اور ان کے مخالفین صحابہ رضی اللہ عنہ گناہ گار نہیں تھے، وہ تھے گناہ گار جنہوں نے فتنہ پھیلایا۔ انہوں نے اپنی ایک رائے تھی، اس پہ انہوں نے اصرار کیا، ان کی بھی ایک رائے تھی۔